ایک شخص جس نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 100 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی اور اس کی روح گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں تھا، بلکہ ہر اس انسان کا سوال ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہو۔ یہ واقعہ کسی افسانے کا حصہ نہیں، بلکہ صحیح مسلم میں بیان کردہ ایک عظیم اور حقیقی واقعہ ہے۔ ایک زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اتنے بڑے جرم کے بعد اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ زمین میں سب سے بڑے عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عبادت گزار نے جواب دیا، نہیں۔ یہ جواب سن کر اس شخص کا غصہ بھڑک الفاٹے اور اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل کی تعداد 100 ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے دل میں توبہ کی آگ ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ اسے ایک عالم کے پاس بھیجا گیا۔ وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں۔ اور کون ہے جو تمہارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے؟ پھر اس عالم نے اسے نصیحت کی، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت کرو اور اپنی پرانی بستی میں واپس مت جانا کیونکہ وہ بستی باری ہے۔ یہ الفاظ اس شخص کی زندگی بدلنے والے تھے۔ وہ فوراً اس نیک بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا، دل خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن امید ابھی باقی تھی۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ موت اس کے قریب آ پہنچی۔ وہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب آسمانوں میں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص کبھی نیکی کی طرف نہیں آیا، یہ 100 قتل کر چکا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے، لیکن یہ سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف نکل چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا تاکہ فیصلہ کرے۔ اس نے کہا، دونوں بستیوں کے فاصلے کو ناپو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ فاصلہ ناپا گیا، وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی کو قریب کر دے اور باری بستی کو دور کر دے۔ یوں ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ 100 انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت سے بخش دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں ایک اور بہت بڑا سبق بھی موجود ہے۔ صرف توبہ کے الفاظ کافی نہیں تھے، اس شخص کو اپنا ماحول بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ بعض اوقات گناہ سے نکلنے کے لیے جگہ بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بارے دوست، بارہ ماحول اور گناہ کی طرف کھینچنے والی زندگی انسان کو دوبارہ اندھیروں میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم نے اسے کہا تھا، واپس مت جانا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم صرف عبادت سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ پہلا شخص عبادت گزار تھا، لیکن اس نے اللہ کی رحمت کو محدود سمجھا، جبکہ عالم نے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی دی۔ اسلام نا امیدی کا دین نہیں۔ اگر ایک شخص جس نے 100 قتل کیے ہوں اللہ کی رحمت پا سکتا ہے، تو کوئی بھی انسان اللہ سے دور نہیں۔ شرط صرف ایک ہے، سچی توبہ، سچا پچھتاوا اور اللہ کی طرف واپسی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ شاید آج کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہو، شاید کسی کو لگتا ہو کہ اس کے لیے معافی نہیں۔
لیکن یہ واقعہ پکار پکار کر کہتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔